میں بیٹے کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے کہ آپ سارے بچے جو ہے وہ خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنا جو اسٹڈیز ہے اس کو فوکس کر رہے ہوں گے. مشکل کام ہے، میں بار بار کہتا ہوں، میں آئی ایم ناٹ ون آف دوز ایلڈرز کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو بڑا ہی آسان کام ہے، پڑھائی دنیا کا سب سے آسان ترین کام ہے. آئی ایم ناٹ اے گریٹ بلیور آف اٹ. پڑھائی ایک مشکل کام ہے. لائک جب ہم لوگ آپ لوگوں کی ایج میں تھے، ٹین ایجرز تھے، تو وی یوز ٹو فیل کہ مشکل کام ہے. تو آبویسلی جب آپ ہماری ایج میں ہیں تو آپ کو بھی مشکل ہی لگتا ہوگا کہ یہ ایک مشکل کام ہے. بٹ اسی مشکل کے بعد آسانی ہے. آپ خود کو گروم بھی کرتے ہیں، اپنے فیوچر پراسپیکٹس بھی اچھے بناتے ہیں. یو بیکم اے سورس آف پرائڈ فار یور سیلف، فار یور فیملی، فار یور ٹیچرس. تو ان سب کے لیے جو ہے آپ کیا ہوتے ہیں، ایک سورس آف پرائڈ، ایک سورس آف انسپریشن جو ہے وہ آپ سب کے لیے جو ہے وہ بنتے ہیں. اینڈ اے سورس آف رسپیکٹ آپ سب کے لیے بنتے ہیں. سو آئی وش اینڈ آئی ایڈوائز آل آف یو کہ آپ سب پڑھیں دھیان سے، لیزی نہ ہوں، لیتھارجک نہ ہوں. بار بار کہتا ہوں کہ جب کوئی فوراً امیجیٹ چیلنج کو، امیجیٹ ایگزامینیشن کو، امیجیٹ ٹرائل ہمارے سامنے نہیں ہوتا تو ہم لیزی ہو جاتے ہیں. اینڈ اٹ از ناٹ اونلی کنفائنڈ ٹو یو پیپل. آپ تو ٹین ایجر ہیں، ابھی چھوٹے بچے ہو ہمارے. ہم لوگ بھی لائک اگر مجھے بھی کہا جائے کہ یہ کتاب پڑھنی ہے اور اس کتاب میں سے تمہارا کوئی امتحان نہیں ہوگا، بس ویسے ہی یعنی اپنے نا وہ انجوائمنٹ کے لیے، امیوزمنٹ کے لیے اس کتاب کو پڑھ لینا، تو شاید وہ کتاب میں 10 دنوں میں ختم کروں گا. لیکن اگر مجھے کہا جائے کہ اس کتاب کا پرسوں امتحان ہے تو میں کیا کروں گا؟ میں شاید اس کو 10 گھنٹے میں ختم کر لوں گا. سو جو چیلنج ہے، جو ٹرائل ہے، جو ٹیسٹ ہے، اٹ موٹیویٹس یو ٹو پرفارم. لیکن ابھی آپ کے سامنے جو ہے وہ کوئی ایسا امیجیٹ چیلنج موجود نہیں ہے کہ جس کے کوئی ایگزامز آپ کے ایسے نہیں ہیں، کوئی ریگولر کلاسز نہیں ہو رہی اس طرح سے. مطلب ریگولر سے مراد ہے کہ کلاس روم کے انوائرمنٹ. تو یو فیل اے بٹ لیزی، اے بٹ لیتھارجک. آئی کین انڈرسٹینڈ، آئی ہیو بین ان یور ایج. تو میں اس کو سمجھ سکتا ہوں. لیکن بات جو اصل بار بار آپ بچوں سے کہتا ہوں کہ یہ جو ٹائم ہے نا، دیٹ ول میک اے ڈفرینس ان یور لائف. آپ کے لیے ایک لائف چینجنگ مومنٹ بھی یہ ٹائم بن سکتا ہے. کیوں بن سکتا ہے؟ اس لیے کہ اس مومنٹ میں، اس طرح کی کرائسس میں ہر بچہ نہیں پڑھ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، اگر سپوز اوور آل اس ملک میں یا ہم اپنے پروونس کی بات کرتے ہیں، 10 لاکھ بچے ہیں نا، میں اگزامپل دے رہا ہوں، تو ان 10 لاکھ میں سے شاید 5% ہوں گے جو کہ پڑھ رہے ہوں گے، ریگولرلی پڑھ رہے ہوں گے. باقی 90-95% کیا بچے چل کر رہے ہوں گے، کیونکہ ابھی کیا کلاسیں شروع ہوں گی تو دیکھی جائے گی، یہ چھٹیاں. تو وہ جو 5-10% بچے پڑھ رہے ہیں، اگلے سال جب وہ ایگزامز کے لیے جائیں گے تو ان 5-10% بچوں کو ان 90% بچوں پر امینس قسم کا ایڈوانٹیج حاصل ہوگا. ٹھیک ہے، یو کانٹ ایون امیجن دا ایڈوانٹیج یو ول گین بائی انویسٹنگ یور ٹائم، انویسٹنگ دس پریشیس ٹائم فار یور اسٹڈیز. سو پھر وہی کہوں گا کہ محنت کریں، کوشش کریں، لیزی نہ ہوں، لیتھارجک نہ ہوں، کنوینئنٹ اپنے لیے فیل نہ کریں، اور بہترین انداز میں جو ہے اپنی ساری تیاری جو ہے اس کو کنٹینیو رکھیں. آج ہم نے شیخ سعدی کی 2 حکایات جو ہیں، 2 اسٹوریز جو ہے وہ ہم نے پہلے پڑھ لی تھی. اب ہم تیسری اسٹوری اور لاسٹ اسٹوری جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں. تو وہ دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کنگ فیل سیریسلی ایل، کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ شدید بیمار پڑ گیا. اینڈ آل ہوپس آف ہز ریکوری وینشڈ. ریکوری کہتے ہیں، میں لکھ بھی دیتا ہوں، ریکوری کہتے ہیں صحت یابی. انگلش میں
آپ اس کو کہتے ہیں بیٹرمنٹ ہیلتھ king fell seriously ill کہتے کہ ایک بادشاہ شدید بیمار پڑ گیا and all hopes of his recovery vanished کہتے ہیں disappear ختم ہو جانا دم توڑ دینا ٹھیک ہے ہوپس امیدیں اب امیدیں ختم ہو جانا کے بجائے اگر آپ دم توڑ دینا کر لیں گے تو وہ اردو کے محاورے کے اعتبار سے ایک بہتر ٹرانسلیشن بن جائے گی کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ شدید بیمار پڑ گیا اور اس کی صحت یابی کی تمام امیدیں دم توڑ گئیں the more the disease was cured کہتے ہیں ٹریٹڈ علاج کیا جانا cured علاج کرنا اور یہاں پر آئے گا treated the more the disease was cured کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ اس بیماری کا علاج کیا جاتا the more it became painful اسی قدر تکلیف بڑھتی چلی جاتی at last the physician agreed at last آخر کار physicians doctors at last the physicians agreed آخر کار طبیبوں نے physician کو اردو میں آپ کہتے ہیں طبیب At last the physicians agreed آخر کار طبیبوں نے اس بات پر اتفاق کیا that this disease could not be cured کہ اس بیماری کا علاج ممکن نہیں ہے except by means of bile of a person bile جو ہے ہم کہتے ہیں چڑھاوا قربانی اس معنوں میں استعمال کرتے ہیں مینس ذریعے کہتے ہیں at last the physician agreed کہتے ہیں کہ آخر کار طبیب اس بات پر متفق ہو گئے that this disease could not be cured کہ یہ بیماری اس بیماری کا علاج ممکن نہیں ہے except by means of bile of a person سوائے کسی ایسے خاص شخص کے چڑھاوے کے ذریعے endued with certain qualities endued کہتے ہیں گفٹڈ گرانٹڈ جس کے اندر کوئی خاص خوبیاں موجود ہوں کہ آخر کار تمام طبیب اس بات پر متفق ہو گئے کہ اس بیماری کا علاج کسی ایسے شخص کے چڑھاوے کے بغیر کسی ایسے شخص کے چڑھاوے کے ذریعے ہی ممکن ہے جس میں کچھ خاص خوبیاں کچھ خاص اوصاف موجود ہوں آرڈرز were issued to search for an individual of this kind individual فرد پرسن آرڈرز اب یہ دیکھ لیں اس میں یہ گرامر کا رول ہے آرڈرز جو کورٹ اور کنگ کی طرف سے آرڈر ملتے ہیں وہ والے آرڈرز میں they will always be used in plural form orders were issued order نہیں ہوگا حالانکہ حکم تو ایک ہی دیا گیا نا کہ کسی ایسے اس طرح کے کسی فرد کو ڈھونڈا جائے ایک حکم ہے لیکن ہم نے کیا کیا orders were issued یہ گرامر کا رول ہے کہ آرڈر کچھ ناؤن ایسے ہیں جو ہمیشہ پلورل میں استعمال ہوں گے مثلا گلاسز اینکیں اب اردو میں ہم کیا کرتے ہیں اینک لیکن اس میں کیا ہوگا مائی گلاسز آر مرکی کہ میرے جو اینک ہے وہ دھندلا گئی ہے مائی گلاسز آر ہم کریں گے اسی طرح ٹراؤزر نہیں ہوتا ٹراؤزرز ہوتا ہے ہمیشہ یا پیر آف ٹراؤزرز ہوتا ہے اسی طرح سیزرز ہوتا ہے یہ پلورل میں یوز ہوتے ہیں تو اس طرح کے اور بھی بہت سے ناؤن ہیں یہ انشاءاللہ یہ ساتھ ساتھ میری ایک ہیبٹ ہے
کہ میں چیزیں کرواتا جاتا ہوں. انٹری سے ریلیٹڈ بھی تھوڑی تھوڑی ساتھ آپ کو نا چیزیں ان کا ایک اوور ویو ایک ٹچ دیتا جاتا ہوں, سو دیٹ کہ اب انشاءاللہ آپ بچے جب 2 سال کے بعد انجینئرنگ کے بچے ہیں آپ یا اس کے میڈیکل کے بچے ہیں, تو جب آپ 2 سال کے بعد انٹری ٹیسٹ میں بیٹھیں گے تو اس وقت آپ کو اچانک شوق نہیں لگے گا. اس وقت کیا ہوگا, آپ یو ول فیل کہ یار اس میں سے 50-60% 70% چیزیں تو وہ ہیں جو ہمیں سر نے آلریڈی کروائی ہوئی ہیں. اور ایک چیز اور بھی یاد رکھیں, گرامر ایسی چیز ہے کہ یہ ایک دن میں یاد نہیں ہو سکتی, فوراً سے یاد. اب آپ کو ہم نے کتنی بار لک ایٹ کر لیا, اب آپ کو پتہ ہے ہم نے ایز اف وڈ دیٹ وغیرہ کر لیا, آپ کو پتہ ہے کہ ان کے بعد کیا ہم نے یوز کرنا ہے, ور یوز کرنا ہے, ہیڈ یوز کرنا ہے, ہیڈ بین یوز کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہیں. اسی طرح یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو بتاتا جاؤں گا تاکہ آپ کی, میں یہ بلیو کرتا ہوں بینگ اے ٹیچر, کہ ٹیچر وہ ہوتا ہے جو آپ کو صرف کرنٹ فیز کے لیے تیار نہ کرے, کرنٹ فیز کے لیے بھی تیار کرے اور اس سے اگلا فیز جو ہے, اگلا مرحلہ جو ہے اس کو بھی نظر میں رکھے. تو یہ اس لیے ساتھ ساتھ چیزیں جو ہے وہ آپ کو کرواتا ہوں. آرڈرز ور ایشوڈ ٹو سرچ فار این انڈیویجول آف دس کائنڈ, کہتے ہیں کہ اس قسم کے شخص کی تلاش کے لیے احکامات جاری کر دیے گئے. A son of a farmer was discovered to possess the qualities mentioned by the doctor. Mentioned ذکر کرنا, ٹھیک ہے. Discovered پتہ چلا, دریافت کیا, تلاش کر لیا گیا. کہتے ہیں کہ a son of a farmer was discovered کہ ایک کسان کے بیٹے میں پتہ چلا, ایک کسان کے بیٹے کے بارے میں پتہ چلا کہ اس میں طبیبوں کی بتائی گئی خصوصیات موجود ہیں. possess موجود ہونا, have کے معنی میں آپ استعمال کرتے ہیں. The king summoned the father and mother of the boy. summoned کہتے ہیں طلب کرنا, اس کو ہم کہتے ہیں کال, آرڈر, کمانڈ. اور گرامر میں بھی اس کا ایک رول ہے کہ سمنڈ جو ہے یہ صرف 2 لوگوں کے لیے یوز ہو سکتا ہے, یا کنگ یا کورٹ کے آرڈرز کے لیے. مطلب میں اگر کسی کو بلاؤں گا تو آئی کین ناٹ سمن اینی ون, آئی ول کال ہم, ٹھیک ہے. بٹ ایف دا کورٹ از آسکنگ سم ون ٹو کم تو اس کو ہم کیا کہیں گے, سمنڈ. یا بادشاہ کسی کو بلا رہا ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے, سمنڈ. The king summoned the father and the mother of the boy. کہتے کہ بادشاہ نے لڑکے کی ماں اور باپ کو بلایا, whose consent he got by giving them a huge amount of wealth. consent کہتے ہیں مرضی, رضا, رضامندی, اور انگلش میں آپ اس کے لیے کہتے ہیں approval. The king summoned the father and the mother of the boy. کہتے کہ بادشاہ نے لڑکے کے ماں اور باپ کو طلب کیا, whose consent he got by giving them a huge amount of wealth. اور انہیں بیش بہا دولت دے کر ان کی رضامندی حاصل کر لی گئی. کس چیز کی رضامندی؟ کہ ہم آپ کے بیٹے کو قربان کر دیں گے, آپ کے بیٹے کو قتل کر دیں گے. کیونکہ اسی کے ذریعے جو ہے اس کو بتایا گیا تھا کہ کسی ایسے شخص کا چڑھاوا آپ چڑھائیں گے جس میں یہ کوالٹیز ہوں تو اس چڑھاوے کی بدولت ہی کیا ہوگا, آپ کو اس بیماری سے نجات ملے گی. The Qazi issued a decree to shed the blood of a person for the health of the king. ڈکری جو ہے اس کو فتویٰ کہتے ہیں, آرڈر کہہ سکتے ہیں, رولنگ کہہ سکتے ہیں, آبزرویشن کہہ سکتے ہیں. یہ آبزرویشن حکم والا آبزرویشن ہے, دیکھنے والا نہیں ہے. The Qazi issued a decree to shed the blood of a person for the health of the king. Shed قتل کر دینا,
शेड द ब्लड, कत्ल कर देना। कहते हैं कि काजी ने बादशाह की सेहत की खातिर एक शख्स के कत्ल का फरमान जारी कर दिया या फतवा जारी कर दिया। द बॉय वॉज ब्रॉट टू द ऑल्टर, ऑल्टर कहते हैं कुर्बानगाह, कि लड़के को कुर्बानगाह तक लाया गया। एंड द एग्जीक्यूशनर वॉज डायरेक्टेड टू स्लॉटर द बॉय, एग्जीक्यूशनर कहते हैं जल्लाद जो कि असैसिनेट करते हैं, डायरेक्टेड, कमांडेड, ऑर्डर्ड, और जल्लाद को हुक्म दिया गया कि वो लड़के का सर कलम कर दे। अब यहाँ पर स्लॉटर को एक चीज़ याद रख लें, स्लॉटर को ज़िबा करना नहीं कहेंगे, कोई नॉन लिविंग वो कोई परिंदा कोई ऐसा और कोई जानवर नहीं है कि जिसको हलाल किया जा रहा है। स्लॉटर का मतलब होता है कत्ल कर देना, ख़त्म कर देना, सर कलम कर देना, ठीक है। द बॉय वॉज ब्रॉट टू द ऑल्टर, कहते कि लड़के को फांसी घाट लाया गया और जल्लाद को हुक्म दिया गया कि वो लड़के का सर कलम कर दे। व्हेन ऑल वॉज रेडी, कहते जब ये सब कुछ तैयार हो गया, द बॉय लुक्ड टुवर्ड्स द स्काई एंड स्माइल्ड, कहते लड़के ने आसमान की जानिब देखा और मुस्कुरा दिया। वाई डू यू लाफ इन सच अ पोजिशन, पोजिशन कहते हैं हालत, कैफियत, कहते कि तुम ऐसी सूरत हाल में क्यों मुस्कुरा रहे हो। द किंग आस्क्ड, बादशाह ने पूछा। अ सन लुक्स टू द अफेक्शन ऑफ हिज पेरेंट्स सेड द बॉय, कहते कि एक बच्चा, अफेक्शन कहते हैं शफकत, कहते लुक्स टू ये देखना नहीं है इसका मतलब, यहाँ पर लुक्स टू का मतलब है तवक्को रखना। A son looks to the affection, ये फ्रेजल वर्ब है, आगे सेकेंड ईयर में आप चल के पढ़ेंगे। लुक टू, किसी से उम्मीद लगाना, उम्मीद बांधना, तवक्को करना। A son looks to the affection of his parents, said the boy, कहते कि एक बच्चा अपने माँ बाप से शफकत की तवक्को रखता है। If they fail, अगर वो नाकाम हो जाएं, they are expected to bring the case before the qazi to seek justice. Seek, achieve के मानों में आप कहते हैं टू गेट, टू गेन, और केस का मतलब यहाँ पर मुकदमा है, मिसाल नहीं है। इफ़ दे फेल, अगर वो नाकाम हो जाएं, दे आर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग द केस बिफोर द काजी टू सीक जस्टिस, तो इंसाफ के हसूल के लिए उनसे तवक्को की जाती है कि वो मुकदमे को काजी के हुजूर लाएंगे। बट इन द प्रेजेंट केस, लेकिन मौजूदा मामले में, द पेरेंट्स हैव एग्रीड टू गेट माई ब्लड शेड फॉर द ट्रैश ऑफ दिस वर्ल्ड। ट्रैश कहते हैं गलाजत, कूड़ा करकट, ये ट्रैश बिन्स आपने अक्सर देखी हैं। इंग्लिश में आप इसके लिए वेस्ट, रिफ्यूज, जंक, ये सारा कुछ आप यूज़ कर सकते हैं। बट इन प्रेजेंट केस, कहते लेकिन मेरे मामले में या मौजूदा मामले में, द पेरेंट्स हैव एग्रीड टू गेट माई ब्लड शेड फॉर द ट्रैश ऑफ दिस वर्ल्ड। ट्रैश ऑफ दिस वर्ल्ड, दुनिया की गलाजत, दुनिया की ये जो दौलत है, इसको वो बेसिकली ट्रैश कह रहे हैं। कहते लेकिन मेरे मामले में मेरे वालिदैन दुनिया के इस गलाजत के बदले मेरा खून बहाने पर तैयार हो गए हैं। द काजी हैज़ इशूड अ डिक्री टू किल मी, काजी ने भी मेरे कत्ल का फतवा जारी कर दिया है। द किंग थिंक्स ही विल रिकवर हिज हेल्थ ओनली थ्रू माई स्लेइंग, स्लेइंग कहते हैं किलिंग, कहते हैं कि बादशाह ये समझता है कि वो सिर्फ मेरे कत्ल ही के ज़रिए सेहतयाब हो सकता है। एंड आई सी नो अदर रिफ्यूज बिसाइड्स गॉड ऑलमाइटी। रिफ्यूज कहते हैं पनाहगाह, आप इसको सेवियर कह सकते हैं, प्रोटेक्शन कह सकते हैं, हाइड आउट कह सकते हैं, और मुझे अल्लाह के सिवा कोई पनाहगाह दिखाई नहीं देती। ठीक है, अब एक इस लाइन को फिर से कर देता हूँ कि लेकिन मेरे मामले में, मौजूदा मामला में, मेरे वालिदैन दुनिया की गलाजत की खातिर मेरा खून बहाने पर तैयार हो गए हैं। काजी ने मेरे कत्ल का फतवा जारी कर दिया है। बादशाह ये समझता है कि वो मेरी कुर्बानी ही के ज़रिए सेहतयाब हो सकता है, और मैं अल्लाह के सिवा किसी को पनाहगाह नहीं, अल्लाह के सिवा मुझे कोई पनाहगाह दिखाई नहीं देती। टू होम शैल आई कंप्लेन, कहते कि मैं किससे शिकायत करूं अगेंस्ट योर ब्रूटैलिटी, ब्रूटैलिटी जुल्म, क्रूएलिटी,
ظلم injustice. To whom shall I complain against your brutality? کہتے کہ میں آپ کے ظلم کی شکایت کس سے کروں؟ If I am to seek justice from your hand, اگر مجھے آپ سے انصاف کی طلب ہو، ٹھیک ہے، یا انصاف کی تلاش ہو. کہتے کہ اگر مجھے انصاف کی تلاش ہو تو میں آپ کی اس ظلم کی شکایت کس سے کروں؟ The king felt disturbed. کہتے کہ بادشاہ اضطراب میں آ گیا، مضطرب ہو گیا. And on hearing these words, اور یہ الفاظ سن کر he could not control his tears. وہ اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکا. And said, اور کہا, it is better for me to die, کہ میرے لیے مر جانا ہی بہتر ہے, than to shed the blood of an innocent boy, بجائے اس کے کہ میں ایک معصوم لڑکے کا خون بہاؤں. کہ ایک معصوم لڑکے کا خون بہانے کی بجائے میرے لیے مر جانا بہتر ہے. He kissed the head and eyes of the boy. اس نے لڑکے کے آنکھوں اور ماتھے پر بوسہ دیا. And presented him with a lot of wealth. اور اسے بے پناہ دولت سے نوازا. Presented نوازنا، عطا کرنا، اور اسے بے پناہ دولت عطا کی. It is said that the king also recovered within a week. That is the beauty. یہ خوبصورتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ بھی ایک ہفتے میں ہی تندرست ہو گیا. اب اس کے دو مورلز ہیں، دو اسپیکٹس ہیں. نمبر 1 تو بادشاہوں کے لیے ہے کہ کیا کریں، جسٹ رہیں، انصاف کریں، نا انصافی نہ کریں، ظلم نہ کریں. تو کیا ہوگا؟ کوئی مصیبت ان پر نہیں آئے گی، بلکہ مصیبت، بیماری، کوئی ٹربل، کوئی کلیمٹی، کوئی آفت آئی بھی ہوگی تو کیا ہوگی؟ وہ آفت ٹال دی جائے گی. لوگوں کے دعاؤں کے صدقے میں، لوگوں کی نیک خواہشات کے، لوگوں کی جو نیک تمنائیں ہیں ان کے ساتھ، ان کے بدلے میں، اس حسن سلوک کے بدلے میں، یا ان کو ان کا حق دینے کے بدلے میں کیا ہوگا؟ ان کی ساری مصیبت ختم کر دی جائے گی، ساری آفتیں ان سے دور کر دی جائیں گی. اینڈ اٹ از ناٹ اونلی دا کنگ. یہ بات سمجھنے والی ہے، یہ صرف بادشاہوں کی بھی بات نہیں ہے. اٹ از اگین فار ایچ ون آف اس. ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی کے لیے بادشاہ ہے. ہم اگر اپنے لیول پہ دیکھیں تو ہم نے اپنے گھر میں جو ملازم رکھے ہوئے، کوئی بھی ہیں، کام کرنے والی آتی ہیں، چھوٹے جو لوور طبقہ ہے ہمارا، ان ٹرمز آف فائنانس بات کروں، ادروائز نہیں بات کر رہا، اللہ معاف فرمائے، ٹھیک ہے. تو وہ جو ایک غریب طبقہ، مجبور طبقہ ہمارے یہاں گھروں میں، آفسز میں، ہمارے پاس جابز کرتا ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے ہم ہی بادشاہ ہیں. سو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سے آفتیں، مصیبتیں، مشکلات دور رہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان کے ساتھ جسٹ رہنا ہے، ان کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرنا ہے، افیکشن کا رویہ اختیار کرنا ہے. اور اگر ہم ان کے ساتھ افیکشن کا رویہ اختیار کریں گے تو عین اس بادشاہ کی طرح ہماری مشکلات بھی کیا ہو جائیں گی؟ بالکل دور ہو جائیں گی. ہماری بیماریاں بھی ٹل جائیں گی، ہماری مصیبتیں بھی ٹل جائیں گی. سو دس از واٹ از دا میسج آف دا اسٹوری، کہ اپنے سے جو نیچے لوگ ہیں، صرف بادشاہ نہیں، ہم سب اپنے سے جو نیچے لوگ ہیں ان کو کیا کریں؟ ان کے ساتھ ظلم نہ کریں. اگر ظلم کریں گے تو پھر آپ کو اللہ ایسی مصیبتوں میں، ایسی آفتوں میں، ایسی بیماریوں میں گھیر دے گا کہ آپ کے بچنے کی امید بھی باقی نہیں رہے گی. اور اگر آپ ان آفات سے، ان مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے ارد گرد موجود، اور اپنے سے خاص طور پہ جو ذرا نچلے درجے پر موجود لوگ ہیں، ان کے ساتھ کیا کریں؟ انصاف کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ ناانصافی مت کریں. ٹھیک ہو گیا. دوسرا ایک لیسن جو اس میں آپ کو بڑا کھل کے نظر آئے گا وہ یہ کہ ہیو بلیف ان اللہ. دیٹ از دا موسٹ امپارٹنٹ لیسن. کہ اس لڑکے نے کیا کیا ہے؟ بادشاہ کے حضور نہیں گڑ گڑایا، قاضی کے سامنے معافیا نہیں مانگی، ماں باپ کے ترلے منتیں نہیں کی، بلکہ ان سب کی موجودگی میں موت سر پہ لٹک رہی ہے. اینڈ ہی از لوکنگ ٹوورڈز دا اسکائی اینڈ اسمائلنگ. وہ امید اپنی کس سے باندھ کے بیٹھا ہوا ہے؟ امید کس سے باندھی ہوئی ہے؟ اللہ سے.
کہ ہی ول ہیلپ می ایون ان دس کلیمٹی، کہ اس برے حالات میں بھی جب موت میرے سر پہ منڈلا رہی ہے تو مجھے کون ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے؟ صرف ایک ہی ذات ہے جو اس سچویشن میں بھی مجھے ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے، اینڈ دیٹ از اونلی اللہ آلمائٹی۔ وہ صرف اور صرف جو ہے وہ کیا ہے، وہ خدا کی ذات ہے جو مجھے اس کرائسس میں، اس مصیبت میں بھی کیا کر سکتی ہے، مجھے سپورٹ کر سکتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے والا سبق کیا تھا؟ اپنے سے نیچے والے لوگوں کے لیے، اب یہ جو دوسرا لیسن ہے یہ اپنے سے اوپر والے لوگوں کے لیے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری نوکری کس وجہ سے ہے؟ اپنے باس کی وجہ سے ہے۔ ہمارا کاروبار کس وجہ سے چل رہا ہے؟ اپنے گاہکوں کی وجہ سے چل رہا ہے۔ ہماری جو فیکٹری ہے وہ کس وجہ سے چل رہی ہے؟ جو ہم نے کانٹریکٹس کیے ہوئے مختلف لوگوں کے ساتھ جن کو ہماری پروڈکٹس بکتی ہیں، ان کی وجہ سے ہماری فیکٹری چل رہی ہے، ان کی وجہ سے نہیں چل رہی۔ امید کس پہ رکھیں؟ اونلی ان اللہ، کہ وہ قاضی سے امید نہیں رکھ رہا، بادشاہ سے امید نہیں رکھ رہا، موت کے منہ میں ہے لیکن اس کی امید کا مرکز کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور جب آپ کی امید کا مرکز اللہ ہوتا ہے تو پھر اللہ آپ کو موت کے منہ سے بھی کیا کرتا ہے؟ کھینچ لیتا ہے۔ انتہائی مشکل صورتحال میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کیا کرتی ہے؟ وہ قدرت کا جو ایک انویزیبل ہینڈ ہے، اٹ برنگز یو آؤٹ آف دیٹ کلیمٹی، وہ اس مصیبت سے آپ کو ایسے نکال لیتا ہے جیسے مکھن میں سے بال نکل جاتا ہے۔ بٹ ٹو اچیو دیٹ، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اس ایڈوانٹیج کو حاصل کرنے کے لیے یہاں کیا ہونا چاہیے؟ یا باس کا خوف نہیں ہونا چاہیے، یا کسٹمر کا خوف نہیں ہونا چاہیے، یہاں آپ کے کسی اور دنیاوی سہارے جو ہیں ان کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں کس کا خوف ہونا چاہیے؟ یہاں امید آپ کے کس سے جڑی ہونی چاہیے؟ رب سے جڑی ہونی چاہیے۔ دیٹ از دا لیسن، دیٹ از دا سیکنڈ لیسن آف دا اسٹوری، کہ نہ اپنے اوپر والوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے امیدیں باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے فیورز اور بینیفٹس ایکسپیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کس سے ایکسپیکٹ کرو؟ اپنی بہتری کے لیے رجوع کس کی طرف رکھو؟ اللہ کی طرف۔ اور اپنے سے جو نچلے والے ہیں ان سے بھی، ان کے معاملے میں بھی ڈرو، کس سے؟ اللہ کی طرف سے۔ کیونکہ اگر تم ان پہ ظلم کرو گے، زیادتی کرو گے، کوئی برا سلوک کرو گے، تو پھر اللہ تمہیں ان مصیبتوں میں، ان آفتوں میں، ان کرائسس میں، ان پلائٹس میں مبتلا کرے گا کہ جس سے تمہارے نکلنے کا کوئی امکان باقی نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہو گیا بیٹے؟ دیٹ واز اٹ جی۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی ایکسرسائز ذرا جلدی سے کر لیتے ہیں۔ The slave had never experienced any calamity. Option B. The boat started tossing means that the boat started shaking. Option C. The slave began to cry and tremble in fear of being drowned. کہ اسے جو ہے وہ ڈوب جانے کا خوف تھا۔ Then the slave was thrown into water to experience the true danger of life. Then who was Noshirma? A king of Persia. The king was famous for his justice. Noshirma کی بات ہو رہی ہے۔ The foundation of oppression was small in the world means وہ کہتے ہیں جی oppression was not deep rooted. Option C. نمبر 8 پر آئیں جی۔ The king fell seriously ill and all hopes of his recovery went out of existence. ٹھیک ہو گیا جی۔ اینڈ نمبر 9 پہ for what purpose did the parents give consent to kill their son؟ کہ انہوں نے کس بات پہ رضامندی ظاہر کر دی تھی؟ for money، پیسے کے بدلے میں انہوں نے اس بات پر رضامندی ظاہر کر دی تھی کہ میرے بیٹے کو جو ہے وہ کیا کیا جائے؟ سلاٹر کر دیا جائے۔ اور میں نے شاید پہلے بھی کسی وقت میں آپ کو سنایا تھا، وارث شاہ کا مجھے بڑا خوبصورت شعر لگتا ہے، پنجابی شعر ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ میں سے میجارٹی بچے جو ہے اس کو سمجھ پائیں گے کہ جب آپ اپنی امیدیں لوگوں سے لگا لیتے ہیں نا تو پھر اس پہ وہ ان کا شعر ہے کہ وارث مان نہ کرے نہ وارثاں دا، وارث ان کا نام ہے، اپنے نام تخلص یوز کریں کہ وارث مان نہ کرے نہ وارثاں دا، رب بے وارث کر مار دائی۔ کہ جب اللہ پھر پکڑنے پہ آتے ہیں تو پھر ان وارثوں پہ جس پہ آپ نے امیدیں رکھی ہوتی ہیں وہ وارث جو ہے وہ آپ کے کسی بھی کام نہیں آ سکتے۔
On hearing the words of the boy, the king could not control his tears. The boy saved the life by praying to God Almighty. Number 2, देखें ट्रू फॉल्स हैं, मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि ट्रू फॉल्स जो है वो आपको नहीं आते, लेकिन हम कर रहे हैं क्योंकि MCQs की सूरत में पूछे जा सकते हैं. A Persian slave was not sailing in a king's boat. False है. A Persian slave was sailing. The slave was used to voyaging. Voyaging कहते हैं traveling. No, he had never been at sea. वो कभी भी जो है वो समंदर के सफ़र पर इससे पहले नहीं गया था. All the passengers remained quiet except the slave. कि सारे के सारे जो पैसेंजर्स थे वो खामोश थे सिवाय स्लेव के. Yes, that is true. He was pacified by the sergeant. Pacify तो उसने किया था लेकिन हम नहीं कह सकते because he was thrown into the water. तो false होगा. The king punished the sergeant for throwing the slave into the water. नहीं, he appreciated कि तुमने बड़ा सही किया है, इस फजूल आदमी के साथ यही होना चाहिए था, ये डिज़र्व करता है. The king of Persia was famous for justice, कि वो अपने जस्टिस के लिए मशहूर था. Yes, बिल्कुल. The boy paid the price of salt. No, false, उसने नहीं पे की थी. The king got the consent of the parents by giving them a huge amount of wealth. Yes, that is true. And the boy looked towards the king and smiled. वो बादशाह की तरफ देखकर नहीं मुस्कुराया था बल्कि he looked towards the sky and smiled. So that is incorrect. The king shed the blood of the innocent boy. No, he did not do it. उसने ऐसा नहीं किया था. आखिरी वक्त पे उसने क्या किया था, खुद को रोक लिया था. इसके बाद पंक्चुएशन की एक्सरसाइज इसमें आपको दी हुई है, जो आपको बाद में एक्सरसाइज दी हुई हैं उनको ज़रा देख लीजिएगा. क्वेश्चन आंसर्स भी हम देख लेते हैं. व्हाट वाज द एडवाइस गिवन बाय द नौशेरवान टू हिज पीपल? ही एडवाइज हिज पीपल टू बी जस्ट. बाकी आपके नोट्स में आंसर्स मौजूद हैं तो उसको डिटेल से ज़रा वहाँ से भी कर लीजिएगा. व्हाट वाज द रेमेडी सजेस्टेड बाय द फिजिशियंस फॉर द डिजीज़ ऑफ द किंग? उस बादशाह की बीमारी के लिए उन्होंने क्या रेमेडी सजेस्ट की थी? उन्होंने कहा था कि इट कैन ओनली बी क्योर्ड by means of a bile of a person endued with certain qualities. Why did the boy look to the sky and smile? Because he had no other refuge. He had no other source to depend on. उसके पास जो है वो कोई और ऐसा ज़रिया नहीं था जिस पर वो भरोसा कर सकता. That is why he looked towards the sky and smiled. Then why did what should be the role of the Qazi? The Qazi should be just and fair and he should decide all matters on the basis of justice. कि उसे जो है वो सही फैसले करने चाहिए. नंबर 5 पे जी, why did the king weep? कि वो क्यों रोने लग गया था? Because he realized his error. वो अपनी गलती जो है उसको समझ आ गई थी और उसने कहा कि ये बड़ी वाकई ज़्यादती की बात है कि मैं अपनी जान बचाने के लिए किसी का खून बहाऊं. How did the king recover? कैसे वो ठीक हुआ? he recovered automatically. खुद ब खुद जब उसने उसको माफ़ किया and he became just and he became fair in his dealings, तो God actually helped him. Nature helped him to recover. कुदरत ने जो है वो खुद उसका साथ दिया. यहाँ पर हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं. एक चीज़ जो आप बच्चों से बार बार कहनी है, आपके LMS पे 1-2 बच्चों के क्वेश्चंस थे, मैंने वहाँ पे भी उनको रिप्लाई वैसे कर दी है, हम ऑलरेडी बता भी चुके हैं, लेकिन मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि फर्स्ट 50% का सिलेबस, पहले बुक 1 जो है इसमें से आपके 8 लेसन्स हैं, ठीक है, 1 to 8 जो हमारे आज कंप्लीट हो गए. बुक 3 में से पहले 2 प्लेज़ हैं और 3 जो हैं आप 10 जो हैं वो आपकी पोइम्स हैं. 3 में से 2 प्लेज़ हैं और 10 पोइम्स हैं, 20 में से 10. बाकी पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो आपके 170 हैं, अपलोड भी हो जाएगा. 170 पेयर ऑफ वर्ड्स हैं. प्लस जो असल इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि लेटर स्टोरीज़ ये 50% है. अब लेटर्स चूँकि हमारे 25 हैं तो 13 लेटर्स आप करेंगे. स्टोरीज़ 21 हैं तो 11 स्टोरीज़ आप करेंगे. एप्लीकेशन 16 हैं तो 8 एप्लीकेशन जो हैं और पहली करेंगे. इसी तरह फॉर्म ऑफ वर्ब्स 22 हैं तो फर्स्ट 50% 11 फॉर्म ऑफ वर्ब्स करेंगे. तो इस तरह से आपका जो ये पेपर पैटर्न है ये इस तरह से डिज़ाइन होगा.
ٹھیک ہے بیٹے، آئی ہوپ کہ آپ کو یہ گلستان افسادی مجھے تو بہت پسند ہے، اور آئی ہوپ کہ آپ سب لوگوں نے بھی ان حکایات کو بہت زیادہ انجوائے کیا ہوگا۔ کل آپ سارے بچوں سے ملاقات ہوگی۔ ٹل دن تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، جیتے رہے، خوش رہیں۔